نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس چل رہی ہے جی، آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ پہلی 4 آیات کر چکے۔ میم جب بھی مشدد ہو تو غنہ کرتے ہیں، 2 حرکت کے برابر ٹائم دیتے ہیں۔ اما من استغنا، تو یہ اصل میں تھا من، یہ ہے اصل کلمہ۔ تو اس من کو استغنا کے ساتھ ہم نے جوڑ کر پڑھنا، اکٹھا کر کے پڑھنا تھا، تو یہ اس شکل میں آیا استغنا۔ تو یہ استغنا کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اس کی وصل کلام میں حرکت حذف ہو جائے گی، تو پھر ہمارے پاس 2 ساکن اکٹھے آ گئے، ایک ہے نون ساکن اور ایک ہے سین ساکن، تو یہ 2 ساکنین اکٹھے ہو گئے۔ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اس کو پڑھنا محال ہوتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پہلے ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے، یا دوسرا علم صرف میں جو حروف علت کا چیپٹر ہے اس میں سے قواعد اپلائی کر کے کسی ایک کو حرکت دے دی جاتی ہے۔ 2 ہی حال ہیں 2 ساکن کے، یا تو ایک ساکن کو حذف کر دو تو یا ایک کو حرکت دے دو۔ تو ہم نے یہاں پہ تجوید کے کلیے کے مطابق اس کو حرکت دی۔ 2 ساکن میں سے پہلا ساکن من ہے تو اس کو ہم نے قاعدے کے مطابق کسرہ دی، تو یہ لفظ بن گیا من استغنا، نون کے اوپر سے جزم ہٹ گئی۔ وہ قواعد میں پہلے کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، جو کسرہ ہم نے کیوں دی، زبر کیوں نہیں دی، پیش کیوں نہیں دی، تو اس کا قاعدہ 4 ہیں 5 وہ ایکسپلین کیے ہوئے ہیں۔ اگر من کا نون ہوتا تو من السماوات کرتے، اسی طرح ہی۔ تو اما من استغنا فانت له تصدى، تصدى صاد کو پر کر کے دال پتلا کرنا ہے، دال پتلا کرنا ہے۔ اگر صاد کے ساتھ دال کو بھی پر کر جائیں گے تو دود کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو فانت نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے تا ہے تو اخفا کریں گے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، 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 یہ زا کے لیے کوشش کر کے دونوں دانتوں کو جوڑ کر پیچھے زبان لگانی ہے، یزکا۔ یہ ہوئی جی علم تجوید کے بارے میں کچھ باتیں۔ علم صرف کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا اما، اس کو کہتے ہیں جی حرف شرط۔ من موصولہ ہے یہاں پر۔ استغنا غنی، غین نون اور یا مادہ سے باب استفعال، استفعال، تو یہ بنے گا استفعال کے وزن پر استغنیہ۔ دیکھ لیں یا متحرک ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو الف میں بدلیں گے۔ چونکہ یا سے الف میں بدلی جا رہی ہے تو اس کو لکھنے میں ہم الف نہیں لکھیں گے، الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے۔ تو یہ ہے کلیہ استغنا۔ فرابطہ لجواب الشرط، رابط جواب شرط،
شرط اور جواب شرط کے درمیان ایک رابطہ آیا ہے، فا جو جوڑ رہا ہے. انت ضمیر مرفوع متصل، لہو مرکب جاری. تصدی یہ کیا ہے جی؟ تفعل کے وزن پر تفعل یتفعل، یہ بنے گا تتفعل، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تو ہمارا لفظ بن جائے گا تتصدیو. پھر وہی یہ قاعدہ یا متحرک ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو ہم اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے، پلس یہ جس طرح قرآن کا اسلوب ہے نا، کہیں تتنزل بھی اپلائی ہوا ہے، کہیں تنزل بھی ہوا ہے، یعنی ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے. تو یہاں سے ایک تا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، تو تصدی اس کو کھڑی زبر کی شکل. واو حالیہ ما، لا و ما مشابہ با لیسا. علیکا مرکب جاری، علا اللہ یہ مرکب ہے جی ان مصدریہ کا، اور لا نفی. تو نون کا، نون ساکن کے بعد لام ہے تو نون کا لکھنے میں بھی لام کے اندر ادغام ہو گیا، تو یہ اللہ شکل اختیار کر گیا. یزکا یہ لفظ بھی پہلے ہم پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکے، زا کاف اور واو مادہ سے زکاوا، زکاوا یزکیو، تو سوری تزکیا یا تزکیو یہ باب تفاعل سے ہے. تو یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ یتزکا، وہ اصل میں یہ لفظ ہے. تو واو جو ہے وہ اگر تیسری جگہ سے ہٹ کر چوتھی، پانچویں، چھٹی جگہ پہ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں جی 1 2 3 4 5 چھٹی جگہ پہ چلی گئی ہے تو اس کو یا کر دو. تو یہ یتزکیو ہو جائے گا. آگے یا متحرک ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم الف مکسورہ کی شکل میں لے جائیں گے. یتزکا، پھر تا اور زا دونوں قریب المخرج حروف ہیں تو اس کو اس کے اندر ادغام کر دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا یزکا. یہ لفظ ہے ہمارا. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث، کون سا لفظ کیسے بنا. آگے چلتے ہیں علم نحو. جی اما کو ہم نے کہا حرف شرط ہے، من موصولہ ہے، تو من موصولہ ہو کر یہاں پر مبتدا بنا، اور استغنا جو ہے وہ اس کا صلہ. استغنا میں ایک ہوا ضمیر ہے جو مرفوع متصل ہے، یہ فاعل بنے گی. تو یہ فعل جمع فاعل یہ دونوں مل کر صلہ بن جائیں گے اس موصولہ کا. اما کے بعد من جو ہے یہاں پر من موصولہ رفعی حالت میں ہو کر محلن مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے. محلن مرفوع
مبتدا. انت ضمیر مرفوع متصل، یہ بھی یہاں پہ کیا بنے گی جی؟ مرفوع ہو کر مبتدا. لہو، یہ متعلق بنیں گے کسی محذوف خبر کے، یا متعلق تصدی. تصدی میں جو ایک ضمیر ہے چھپی ہوئی وہ ہے انت. یہ مرفوع اور فاعل جمع فعل. تو یہ انت ضمیر علماء لکھتے ہیں یہاں پہ ذوالحال بھی ہے، اس کا کوئی حال آئے گا. تو اس تصدی کو توجہ کرنا اور فکر کرنا کے معنی میں ہے. تو یہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے کہ جو شخص بے پرواہ بنا ہوا ہے، استغنا ہے، جو نہیں پرواہ کر رہا، رابطہ جواب شرط کیا ہے؟ انت لہو تصدی. آپ اس شخص کے بارے میں اس کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں. آگے ہے واو حالیہ. یہ ما، اس ما و لا و ما مشابہ ب لیسا کی ایک خبر ہوتی ہے اور ایک اس کا اسم آتا ہے. تو اس کا اسم جو ہے وہ ہے یہ ان جمع لا نافیہ جمع فعل، یعنی فعل نفی کر لیں اس کو. ان جمع فعل نفی از اکول ٹو مصدر بتعویل مصدر. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم تعویل مصدر کریں گے تو اس ما کا وہ اسم بنے گا. اور خبر کیا ہے؟ خبر علماء لکھتے ہیں کہ علیکا کو اس محذوف بأسن کی طرف اس کے متعلق کر دیتے ہیں. کہ علماء لکھتے ہیں لیسا علیکا بأس فی عدم تزکیہ بالاسلام. اگر وہ تزکیہ اسلام نہیں بھی کرتا تو اس کا آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پہ اس ما کو واو کے بعد آیا ہے. ما ایک جملہ جس کا اسم اور علیہ کا مقدم اور اس کا اسم مؤخر، علیہ کا متعلق خبر ہو جائے گا. تو یہ پورا جملہ حال بنے گا. کس ذوالحال کا؟ اس انت جو چھپا ہوا ہے اس جملے میں ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس فعل کا فاعل بنے گا کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ تزکیہ نفس نہیں بھی کرتا تو آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو یہ ہے اس جملے میں وما علیک الا یزکا. اچھا، اس یزکا میں جو ہوا مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ بھی راجع کس کی طرف ہے؟ اس من کی طرف. اگر وہ نہیں تزکیہ نفس کرتا، کون؟ من کون ہے؟ جو استغنا. جس طرح یہ ہوا اس کی طرف، اس من کی طرف موصولہ. ہر موصولہ کے بعد صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس موصولہ کی طرف راجع ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حال میں بھی ایک فعل ہے جس میں ہوا ضمیر اسی من کی طرف راجع ہے. یہ ہوئی جی آج کی 3 آیات مبارکہ کی چھوٹی سی تفصیل. وما علینا الا البلاغ.